منجر بن صاحب، آپ امام حسین کی کنیز حسینہ کے بدن تھے۔ مدینے سے امام کے ساتھ اپنی ماں کے ہمراہ کربلا آئے اور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ عمرو بن خالد کوفی اشراف کوفہ میں تھے، سچے محب اہل بیت۔ شروع میں حضرت مسلم ابن عقیل کی نصرت میں نکلے، بعد میں امام حسین کے عراق کے حدود میں پہنچے تو آپ اپنے غلام اور 3 ساتھیوں کے ساتھ امام کے ساتھ ہو گئے اور روز عاشور جام شہادت کو نوش فرمایا۔ یزید ابن زیاد ابو شاہ کندی کوفے کے شریف شیعہ بہادر جنگ آزما بڑے تیر انداز تھے، 5 دشمنوں کو تیر سے ہلاک کیا۔ اس کے بعد تلوار لے کر میدان جنگ میں آئے اور امام کی نصرت کرتے ہوئے شہادت کے درجے کو فائز ہوئے۔ حسین کیسے کیسے باوفا، کیسے کیسے جانشار اپنے ساتھ لائے۔ اب کون مجمع ابن عبداللہ مستحی، آپ حضرت علی کے صحابی جنگ صفین میں شریک تھے، کوفے سے آ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کی نصرت کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ جنادہ بن حارث سلمانی، آپ کوفے کے باشندے اور مشہور شیعوں میں رسول اللہ کا زمانہ دیکھے ہوئے حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں جہاد کیا۔ آپ حضرت مسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور روز عاشور امام کی نصرت میں اپنی جان قربان کر دی۔ اب کون امیہ بن سعد آئی، حضرت علی کے صحابی اور جنگ صفین میں شریک ہو کر قائد نمایاں انجام دیا۔ کربلا میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ جبلہ بن علی شیبانی، کوفے کے باشندے بہادر شجاع حضرت علی کے صحابی اور جنگ صفین میں شریک اور روز عاشور حملہ اولا میں شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے۔ اب کون جنانہ بن کعب بن حارث، آپ امام حسین کے ہمراہی میں اپنے متعلقین کے ساتھ کربلا آئے اور امام کی نصرت میں روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ حارث بن عمر قیس کندی، آپ کا شمار بہادروں، عالموں اور زاہدوں میں تھا۔ کربلا میں عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کر امام کی نصرت کے لیے آئے۔ حسین کیسے کیسے باوفا، کیسے کیسے بہادر اپنے ساتھ لائے۔ روئے زمین پر اس وقت کی سب سے بڑی حق کی جو اکثریت تھی وہ حسین کے ساتھ کربلا میں نظر آ رہی ہے۔ عزادارو اب کون؟ حارث بن نہان، آپ کے والد جناب نہان رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ کے غلام تھے۔ یہ خود حضرت علی کے صحابی ہونے کا شرف رکھتے ہیں اور ان کے بعد امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں رہے۔ امام حسین کے ساتھ مدینے سے آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حفصہ بن قیس نہمی، عالم دین، حدیثوں کے راوی، امام کی نصرت میں روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ حلاوت بن نمر ازدی حضرت علی کے اصحاب میں تھے اور مولا کی خلافت کے زمانے میں کوفے میں پولیس افسر تھے۔ کربلا کے میدان میں عمر سعد کی فوج کے ساتھ آئے۔ یہ صلح کی کوشش ناکام ہونے کے بعد امام کے لشکر میں شامل ہو گئے اور امام کی نصرت میں روز عاشور حملہ اولا میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اب کون؟ زاہد بن عمرو کندی، آپ رسول اللہ کے اصحاب میں
حدیثوں کے راوی، بیعت رضوان کا شرف بھی حاصل تھا، جنگ خیبر میں شریک تھے، بہت بہادر، عالم دین، عابد شب زندگار، تہجد گزار، روز عاشور حملہ اولا میں سخت زخمی ہوئے اور انہیں زخموں کی داغ نہ لا کر شہید ہوئے۔ حسین سے یہ بھی وفادار جدا ہوتا ہے۔ سوار بن ابی عمیر نہدی، عالم دین، حدیثوں کے راوی، سلوک کی گفتگو کے دوران کربلا آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ شبیب بن عبداللہ، آپ حارث بن سری کے غلام، رسول اللہ اور حضرت علی کے صحابی، جنگ جمل اور نہروان کی لڑائیوں میں شرف حاصل تھا شریک ہونے کا۔ کربلا میں اپنے آقا ساتھوں کی خدمت میں آئے اور روز عاشور جام شہادت کو نوش فرمایا۔ شبیب بن عبداللہ نحشلی، حضرت علی کے صحابی، مولا کے ساتھ جنگ جمل، صفین اور نہروان کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ امام حسین کے ساتھ مدینے سے آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ اب کون؟ عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری، آپ رسول اللہ کے صحابی، حدیث غدیر کے راوی اور شاہد تھے، حضرت علی کے مخصوص شاگردوں میں تھے، حافظ قرآن، عالم دین، امام کی نصرت کے لیے مکہ سے کربلا آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عبداللہ اور حبیب، آپ معزز، بہادر اور جنگ آزما، جناب مسلم کے ساتھ کوفے آ گئے۔ ان کی شہادت کے بعد کسی طرح امام کی نصرت کے لیے کربلا پہنچے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ دھیرے دھیرے حسین سے ایک ایک جانثار، حسین کا ایک ایک باوفا حسین سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب کون؟ عمار بن ابی سلامہ گلانی، آپ نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا، حضرت علی کے ساتھ جمل و صفین اور نہروان کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ کربلا میں امام کی نصرت میں، روز عاشور حملہ اولا میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ قاسم بن زہیر تغلبی، یہ اور ان کے دو بھائی حضرت علی کے اصحاب میں تھے اور آپ کے ساتھ جنگوں میں شہید ہوئے۔ جب امام حسین حجاز واپس آئے تو یہ کوفے سے تشریف لائے اور کربلا میں امام کی نصرت میں، روز عاشور حملہ اولا میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ قرطز بن زہیر تغلبی، یہ قاسم بن زہیر کے بھائی حضرت علی کے اصحابی تھے، بھائی کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے کربلا آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ لیجیے حسین سے یہ بھی باوفا رخصت ہوا۔ مسعود بن حجاج تیمی، آپ کوفے میں حضرت علی کے مشہور شیعہ، بہادر انسان تھے، اپنے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کے کربلا پہنچے اور حملہ اولا میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ مسلم بن کثیر سلفی، آپ نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا، جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ جہاں پٹلی پر ایک تیر لگا جس سے لنگڑا کر چلتے تھے، امام کی نصرت کے لیے کربلا پہنچے، روز عاشور حملہ اولا میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اب کون؟ مسعود بن زہیر تغلبی، آپ اپنے دو بھائی قاسم اور قدوس کے ساتھ حضرت علی کی محبت میں مختلف لڑائیوں میں شریک ہوئے اور کربلا میں امام کی نصرت میں روز عاشور پہلے حملے میں شہید ہوتے ہیں۔ کنانہ بن عتیق تغلبی، آپ کوفے کے رہنے والے،
انتہائی بہادر، عابد، زاہد، حافظ قرآن، لڑائی چلنے سے پہلے میدان کربلا میں امام کی خدمت میں آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ نعمان بن عمرو ازدی کوفے کے رہنے والے حضرت علی کے اصحاب میں تھے۔ جنگ صفین میں شرکت فرمائی، اپنے بھائی حلاج بن عمرو کے ساتھ کربلا میں عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کر حسین کی نصرت کے اپنی جان کو قربان کیا۔ نعیم بن عجلان انصاری آپ اور آپ کے دو بھائی حضرت علی کے اصحاب میں تھے۔ جنگ صفین میں کار نمایاں انجام دیا۔ تینوں بھائی انتہائی بہادر اور شاعر بھی تھے۔ نعمان حضرت علی کی خلافت میں بحرین کے ایک آفیسر تھے۔ حضرت علی کے ساتھ کوفے میں رہنے لگے، وہاں سے کسی طرح نکل کر امام کی نصرت میں کربلا پہنچے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ اب ایک بچہ ہے، یہ کربلا کی مائیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ جلد سے جلد حسین پہ قربان ہو جائے۔ عمرو بن جنادہ بن کعب اپنے والد جنادہ کی شہادت کے بعد ماں کی ہدایت پر امام کی خدمت میں آ کے جنگ کی اجازت طلب کی۔ حسین سے یہ بھی رخصت ہو گیا۔ دارو اب کون؟ بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر۔ حسین نے کسی کو خط لکھ کر نہیں بلایا، یہ فقط حبیب ابن مظاہر کو شرف تھا کہ حسین نے آپ کو خط لکھ کے کربلا میں بلایا۔ یہ حبیب کون ہے کہ جب امام حسین کا بچپنا تھا، حسین آگے آگے چلتے تھے تو حبیب اس خاک کو اپنے سر پہ ڈال لیتے تھے جہاں امام کے قدموں کے نشان ہوتے تھے۔ روز عاشور جب حبیب آتے ہیں تو قیام حسینی میں خوشی کے ہنگام، زینب کہتی فرزا یہ خوشی کے ہنگام کیسے؟ فرزا آتی ہے بتاتی ہے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر۔ بس یہ سننا تھا کہ زینب نے سلام بھیجا اور کہا فرزا ان سے کہنا آنے کا شکریہ۔ یہ سننا تھا کہ حبیب خاک پہ بیٹھ گئے، امام کو سر سے ہٹایا۔ آج اہل بیت پہ یہ دن کہ شہزادی غلام زادوں کو سلام کرے۔ بحسین سے یہ بھی اجازت لیتے ہیں، شاندار جہاد کرتے ہیں، ایک بار مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا آقا حسین حبیب کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ دوست کے ہجر میں کس دوست کو چین آیا ہے؟ کھول دو بھائی کے ملنے کو حسین آیا ہے۔ لیجئے حسین سے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر بھی۔ اب کون؟ مسیب بن یزید، یہ جناب حر کے بھائی، صبح عاشور بھائی کے ساتھ یزیدی فوج کو چھوڑ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ حر بن حر یزید رہائی، یہ جناب حر کے بیٹے ہیں۔ جناب حر نے انہیں اپنے سے پہلے حسین پہ جان نثار کرنے کی اجازت دی۔ حسین نے خود ان کو رخصت کیا، شاندار جہاد کیا، مگر گھوڑے پہ سمجھ نہ سکے۔ ایک بار آواز دی، حر آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہے کہ میرا مظلوم امام پہلے سے موجود ہے۔ بہر چاہتا ہے کہ کسی طرح بیٹے کی لاش کو اٹھائیں۔ بحسین آگے بڑھتے ہیں، اے حر تو یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ کہیں کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گا حسین حر کا اتنا خیال
اپنے جملے کو محفوظ رکھیے گا، یہی کربلا ہوگی اور علی اکبر کا لاشا ہوگا۔ عہدیداروں، اب کون حر بن یزید رہائی؟ اب حر خود آ رہا ہے، یزیدی فوج کا سالار کہ جنہوں نے 1000 سواروں کے ساتھ امام کا راستہ روکا اور امام مظلوم کو کربلا تک لانے کے ذمہ دار تھے۔ پہلے حملے میں سینکڑوں دشمن کو قتل کر کے حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد امام پر اپنی جان نثار کی۔ بدلے بعد جب حر نے حسین کو بلایا کہ شکر کر سکھ رسول ثقلین آتے ہیں، لے بہادر تجھے لینے تو حسین آتے ہیں۔ حسین کے آنکھوں سے قطرے جاری، حر کہتا مولا یہ قطرے کیسے؟ حسین کہتے حر جب تو دشمن بن کے آیا تھا تب تجھے سیراب کیا، آج دوست بن کے آیا ہے تو ایک قطرہ پانی نہیں۔ میں کہوں گا حر تو حسین کے ساتھ آیا سب سے بعد میں، مگر جنت میں سب سے پہلے جا رہا ہے۔ اب کون؟ مقصد حسین کو سنیے۔ حسین کے ساتھ ایسے ایسے باوفادار جو مقام جنگ میں بھی جن کا یہ انداز ہوتا تھا کہ اگر ہاتھ تلوار کے قبضے پہ ہے تو نگاہ آسمان کی طرف ہوتی تھی۔ یہ کون؟ ابو ثمامہ ساعدی۔ یہ مولا کو ظہر کا وقت بتا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں شہید ہونے کے جب پہنچے تو مولا سے پوچھتے ہیں آقا کیا آپ نے میری نماز قبول کی؟ حسین کہتے ہیں خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے، میں تم سے راضی اور میرا خدا تم سے راضی۔ اب کون؟ اب دو وفادار ہیں، جناب سعید اور زہر بھائی۔ ہاں حسین کی مظلومیت کو سمجھے اور یہ جذبہ دیکھیے کہ جب ظہر کی نماز کی اجازت نہ ملی تو دونوں جوان آگے کھڑے ہو گئے اور امام حسین کو نماز پڑھانے لگے۔ اب جو تیر آتا تھا کبھی سعید اسے اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے، کبھی زہیر اسے اپنے سینے پہ لیتے تھے۔ ایک بار جب امام کی نماز ختم ہوئی تو کیا دیکھا کہ دونوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ حسین نے ایک زانو پہ سعید کا سر رکھا، ایک زانو پہ زہیر کا سر رکھا۔ خدا تمہارے اس عمل کو قبول کرے۔ عزاداروں، اب کون؟ عمر بن قرظہ بن کعب انصاری، آپ کے والد رسول خدا کے صحابی، کربلا میں ان کا چھوٹا بھائی علی بن قرظہ یزیدی لشکر میں تھا۔ روز عاشور جام شہادت کو حملہ اولا میں شہید ہو کر نوش فرمایا۔ حسین سے ایک ایک باوفا جدا ہو گیا۔ حسین کا کام خیمے میں میتیں لانا اور زینب کا کام فرش عزا بچھانا۔ اب تک حسین سے کتنے باوفا رخصت ہو گئے۔ نافع ابن ہلال جملی اپنے قبیلے کے سردار، انتہائی بہادر، حافظ قرآن، عالم دین، حضرت علی کے صحابی، حدیثوں کے راوی، جنگ جمل اور صفین اور نہروان کی لڑائیوں میں شرکت کی اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ شوذہ بن عبداللہ آپ حمدان کی ایک شاخ شاکر قبیلے کے غلام زادوں میں تھے اور آپ اتنے شبیب شاکری سے وابستہ ہیں۔ یہ بھی حسین کی نصرت میں حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ آپ اسے ابن شبیب شاکری، انتہائی بہادر اور آپ کا حضرت علی کے اصحاب میں شمار ہوتا تھا۔ جنگ
صفین کے موقع پہ مولا نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ اگر ان کے جیسے 1000 ہو جائیں تو خدا کی عبادت اس طرح ہونے لگے کہ جس طرح عبادت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ عزادارو، حسین سے ایک ایک باوفا، ایک ایک جانثار رخصت ہو رہا ہے۔ حسین سب کی میتیں خیمے میں لا رہے ہیں، حسین سب کے لاشیں کو خیمے میں لا رہے ہیں، زینب فرش عزا بچھاتی جا رہی ہے۔ آپ کو احساس ہو گیا کہ حسین اب تک کتنے جنازے لا چکا، حسین کتنی میتوں کو لا چکا، اب حسین سے کون آخری رخصت کے لیے آ رہا ہے۔ عزادارو، بہت سخت بندے ہیں۔ حنظلہ بن نصد شبامی، آپ کوفے کے شیعوں میں نامور، خوش تقریر، بہادر، حافظ قرآن، امام سے اجازت لے کر رخصتی سلام کیا اور میدان میں داخل ہوئے اور جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اب کون؟ جناب جون، آپ حبشی نسل سے تھے۔ حضرت علی نے انہیں خرید کر جناب ابوذر غفاری کو ہدیہ کیا اور اس کے بعد وہ آخر تک رہے۔ حضرت ابوذر کے انتقال کے بعد امام حسن کے ساتھ رہے اور پھر امام حسین کے ساتھ کربلا۔ جب انہوں نے دیکھا روز عاشور کہ مولا انہیں جنگ کی اجازت دینے میں تکلف کر، بس ایک بار آگے آتے پوچھا، آقا آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا حسب نسب کم ہے؟ آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے؟ آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے؟ حسین نے یہ جملے اپنے ذہن میں محفوظ کیے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے پالنے والے، اس کے حسب نسب کو اعلیٰ کر دے، اس کے جسم کو معطر کر دے، اس کے رنگ کو خوش رنگ کر دے۔ جب بیدار چوتھے امام کربلا آتے ہیں تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا، مولا ایک ایسا لاشا ہے کہ جس کی خوشبو سے کربلا کا جنگل معطر ہو۔ آقا ایک ایسا لاشا ہے کہ جس کی پیشانی سے ایک نور آسمان کی طرف جا۔ مولا نے بغیر دیکھے بتایا، ارے وہ جون کا لاشا ہے، میرے بابا نے آخری وقت اس کے حق میں دعا کی۔ اب کون؟ اسلم غلام ترکی۔ یہ کربلا ہے کہ جہاں غلاموں کو شہنشاہوں کا مرتبہ دیا۔ آپ سید سجاد کے غلام ہیں اور جب جنگ کی اجازت کے لیے آئے حسین کے پاس تو حسین نے کہا، جاؤ اپنے آقا سے اجازت دو۔ آئے سید سجاد کے پاس، سید سجاد نے کہا، تم جا تو رہے ہو مگر تمہاری یہ لڑائی میری طرف ہے، یہ کربلا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک غلام امام کی نیابت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، حسین سے یہ بھی جانثار رخصت ہوا۔ اب کون؟ انس ابن حارث اسدی، رسول اللہ کے صحابی، عالم دین، حدیثوں کے راوی، پیغمبر خدا کی زبانی شہادت امام حسین کو سن کر اسی دن سے نصرت کا ارادہ کر لیا اور واقع کربلا کے موقع پہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب امام سے اجازت لے کے گئے تو ایک بار اپنے امامے کو کھولا اور اپنے کمر کو کسا، وہ مولا حسین روتے جا رہے ہیں، اے میرے پالنے والے، اس ضعیف کے عمل کو قبول کرنا۔ بلاخر وہ جنگ کر کے درجہ شہادت میں فائز ہوئے۔ حسین سے یہ بھی باوفا، یہ بھی جانثار رخصت ہوا۔
اب کون؟ حجاج ابن معروف جعفری، آپ کوفے کے بعض شیعہ اور اصحاب حضرت علی میں تھے۔ امام حسین تھے مکے کے قیام کے دوران جا کر ہمراہ رکاب ہوئے اور عاشورہ میں بہت سے دشمنوں کو قتل کیا، بالآخر جام شہادت کو نوش فرمایا۔ آزادارو، حسین سے یہ بھی باوفا، یہ بھی جانثار رخصت ہو چکا۔ رو لیجیے، اس سے اچھا رونے کا موقع نہیں مل سکتا۔ آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ یہ 1400 سال بیت جانے کے بعد بھی گریا کیوں؟ یہ 1400 سال بیت جانے کے بعد بھی رونے کی ضرورت کیوں؟ بس وقت بہت کم ہے، میں نے لفظوں کو سمیٹ لیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رونے سے تمہیں اتنی ہی تکلیف تھی تو کاش کہ ان کو رونے نہیں دیا جاتا کہ جن کا رونے کا سب سے زیادہ حق تھا۔ کاش کہ زینب کو اپنے بھائی پہ رونے نہیں دیا جاتا، کاش کہ سکینہ کو اپنے چچا پہ رونے نہیں دیا جاتا، جن کو سب سے زیادہ حق تھا رونے کا۔ جب ان کو رونے نہیں دیا تو یہ اس کا اثر ہے۔ آج دیکھیے زینب، وہ کربلا تھی کہ جہاں تم اپنے بھائی پہ ماتم، دیکھو زینب یہ کربلا نہیں ہے، یہ سرزمین فیض آباد ہے۔ مومنوں نے رونے کا انتظام کیا ہے، انجمن عافیہ نے 72 تابوت کا انتظام کیا ہے۔ آج لکھنؤ سے شبیلیہ کے نوجوان بھی تابوت اٹھانے آئے ہیں۔ دیکھو سکینہ، تم اپنے چچا پہ نہ رو سکی، دیکھو آج ہم علم اٹھاتے ہیں۔ اے امام زمانہ، آپ ہمارے اس عمل کو قبول کریے، یہ 72 تابوت اٹھانے والوں کو محفوظ رکھیے، ان کے بازوؤں میں طاقت دیجیے۔ اب حسین سے کون رخصت کے لیے آ رہا ہے؟ عمرو بن جندب حضرمی، حضرت علی کے صحابی اور حضرت کے ساتھ جمل اور صفین کی جنگوں میں شریک، مسلم کی شہادت کے بعد مخفی طور پر امام حسین کی خدمت میں پہنچے اور روز عاشور حملہ اولیٰ میں شہید ہوتے ہیں۔ لیجئے یہ بھی مہمان حسین سے رخصت ہوا، اب حسین سے کون آخری رخصت کے لیے آ رہا ہے؟ سعد بن حارث حضرت علی کے غلام تھے اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین کی خدمت میں رہے۔ مدینے سے آپ کے ساتھ کربلا آئے اور روز عاشور اپنی جان آپ پہ نثار کر۔ لیجئے حسین سے یہ بھی رخصت ہو چکا، حسین سے ایک باوفا، ایک جان نثار رخصت ہو رہا ہے۔ حسین کے مقصد کو سمجھیے، حسین کا کلیجہ دیکھیے۔ حسین صرف میت نہ اور زینب صرف فرش عزا بچھا۔ اب تک حسین کتنے لاشیں قہرے میں لا چکے، کتنی میتوں پہ آنسو بہا چکے۔ آپ سوچئے وہ کربلا کا میدان، اب کون؟ یزید بن مقتل حضرت علی کے اصحاب میں تھے، جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ حضرت علی نے سرزمین احواز میں جو لشکر بھیجا تھا، اس میں یہ میمنہ کی فوج کے سردار تھے، ان کا شمار تابعین میں ہوتا تھا۔ روز عاشور امام کی نصرت میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ آزادارو، اب سب سے آخر میں جو اصحاب حسین پہ اپنی جان نثار کرنے کے، یہ کون؟ سوید بن عمرو قاسمی،
آپ ضعیف العمر، آپ ایک زاہد اور بڑے نماز گزار، اصحاب حسین میں سب سے آخر میں وہی ایک باقی ہے۔ چنانچہ میدان میں آ کر جنگ کی اور زخمی ہو کر دیکھے، ظالموں نے سوچا کہ یہ شہید ہو گئے، مگر جب حسین شہید ہو رہے تھے اس وقت ان کو غش سے آنکھیں کھولی، امام کی آواز سنی تو امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھے۔ امام کے قتل کے بعد جو آواز کان میں سنائی دی تو بیتاب ہو کر اٹھے اور چھرے سے جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ بحسین سے سب اصحاب رخصت ہو گئے۔ تب اب حسین سے کون روک سکتے؟ اور بابے بڑی سخت منزل، سامان اولاد کا